یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا. آپ کو یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. نبوت حص ہے کس چیز کا نام میرے عزیزوں؟ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم. یہ جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے نا، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، نبوت ختم ہو چکا ہے. اب کسی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نبوت کے متعلق مزید تفصیل سے بات کریں گے. ان کو نہیں معلوم کہ نبوت بولتے کس چیز کو ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے افضل بھی اس امت میں کوئی شخص نہیں ہے اور نبی جیسا شخص اس امت میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھلے ہمیں خلیفے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو نبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مسلمانوں کے یہ امور کو تو چلنا ہے. مسلمانوں کے کون سے امور؟ مسلمانوں کو دین سمجھانا، مسلمانوں کو ہدایت کرنا، مسلمانوں کو جن باتوں میں اختلاف ہوتا ہے ان میں قول فصل بتانا، یعنی صحیح بات بتانا کہ کیا مطلب حق ہے، کیا مطلب باطل ہے، اختلافات رفع کرنا. اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو ظلم ہوتا ہے، مظلوم کا حق ظالم سے لینا، اور کوئی اسلام کے خلاف جو شخص حملہ کرنا چاہے، اسلام کو ختم اس کا دفاع کرنا. ان سب باتوں کا کون چلائے گا؟ ان باتوں کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا شخص ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس کے فعل میں ظلم نہ ہو، اس کے فعل میں ظلم نہ ہو، اور وہ اس کا مطلب ہے عصمت. بہرحال میرے عزیزوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نزدیک نہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا ہے، نہ جانشین بنایا ہے، اور نہ یہ کہا ہے کہ میں یہ جانشینی آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور نہ یہ بولا ہے کہ میں اس لیے جانشین نہیں بنا رہا، خلیفہ نہیں بنا رہا کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، یہ مجبوری ہے میری. یہ بھی نہیں بولا ہے نا. یہ تو ان لوگوں نے جھوٹی نسبت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دلیل لے کر کس لیے کہتے ہو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے یا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دینا، یہ تو خلود فی النار ہے، خلود فی النار کا سبب ہے. ایک شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی فضول آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے، تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ علت پتہ ہے، دلیل کیا؟ کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. نہ حدیث، نہ آیت، نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اب انسان جو ڈرامہ لکھتا ہے نا، وہی ڈرامہ نویس، ناول نویس، اسی طرح کا دین ایک ناول ہے، ڈرامہ ہے، لکھتے جاؤ اور دین سے نسبت دیتے جاؤ. بہرحال میرے عزیزوں، تو ان کے جو دو سلسلے تھے خلیفہ بننے کے، ایک بیعت کے ذریعے کوئی خلیفہ بنتا ہے، وہ بیعت بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، پوری امت کا اجماع نہیں ہے. اس سے پوری اکثریت بھی مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کے ساتھ بیعت کریں، چاہے ایک شخص کسی کے ساتھ بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جاتا ہے. تو یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ سیاست ہموار کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے. سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے. دیکھیں عزیزوں، سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی کے، مثلا ثقیفہ بنی ساعدہ میں پوری امت تو نہیں تھی، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، وہاں پہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا ہے، باقی لوگوں نے بیعت نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ وہ شرعی خلیفہ بن گیا. اب اس کو شرعی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے کہ اس طریقہ سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے. بس اسی کو کہہ دیا کہ بس یہی طریقہ کار ہے، زبردستی یہی طریقہ کار ہو گیا نا. کہ سیاست ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے. ان کی سیاست جو ہے شریعت کی ماں ہے. صحابہ کی سیاست، خلفاء کی سیاست ان کے دین کی ایجاد کا سبب ہے، تو اس سے دین بنتا جا رہا ہے.
تو پہلا طریقہ کار یہ ہے وہ بیعت. دوسرا طریقہ کار یہ کیا ہوا کہ پہلے والا خلیفہ دوسرے والے خلیفے کو نصب کرے. اس کے لیے بھی کوئی روایت ہے ان کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں کسی کو خلیفہ تعین نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی خلیفہ بن جائے وہ اپنے بعد والے خلیفے کو تعین کر سکتا ہے. کوئی ان کے پاس روایت حدیث نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ابو بکر نے عمر کو تعین کیا ہے بلا مشورے کے، بلکہ علی رغم مشورہ. لوگوں نے مشورہ دیا کہ عمر ابو بکر سے کہا کہ تم، بلکہ میں وہ روایت دکھا دوں آپ کو. یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور المجلد الخامس، چھاپ دار السمیعی، صفحہ نمبر 133. یہ حدیث ہے 942. ان کے کئی کتب میں ہے. لما بلغ الناس ان ابا بکر یرید ان یستخلف عمر، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر جو ہے، ابو بکر جو ہے وہ عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه، تو لوگوں نے کہا، لوگ کون تھے اس زمانے میں؟ سب مہاجرین انصار تھے، سب صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کی وفات تو 19 مہینے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 18-19 مہینے بعد ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسا غلط کام کر رہا ہے. الناس، یہ کون؟ فقالو، ناس لوگوں نے کہا، اہل مہاجرین انصار نے کہا کہ یہ کیسا کام کر رہا ہے کہ یہ ابو بکر عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہے. یہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ یعنی اتنا واضح اور غلط بات تھی ان کے نظر میں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کس سے مشورہ کیا ابو بکر نے؟ وہ حدیث میں دکھاؤ کس سے مشورہ کیا، کہاں مشورہ ہوا؟ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے وقت کہاں مشورہ ہوا ہے؟ یا عمر کے؟ کوئی شورا نہیں ہے. استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر. وہ اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے جو فظ غلیظ ہے. فظ بولتے ہیں وہ شخص جو زبان میں اس کی زبان بہت کڑوا ہے، زبان اس کا بہت کیا ہے، زبان اس کا، لسان اس کا، بولنے کا انداز اس کا کیسا، اس میں بہت خشونت ہے، بہت خشکی ہے، بہت تندی ہے، بہت کرواہٹ ہے. غلیظاً، اور وہ بہت ہی سخت دل آدمی ہے، سنگ دل آدمی ہے. ایک سنگ دل اور جو زبان میں کسی کا احترام نہیں کرتا، زبان میں بھی بہت اس کا کرواہٹ ہے. حالانکہ اس کے پاس ابھی تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے. اگر وہ طاقت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تو ابو بکر کو فبلغ ذلك ابا بکر کو پتہ چلا، اس نے کہا اب ربی تخوفونی، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں اللہ سے تمہاری یہ اوقات کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں تو عمر کو ہی خلیفہ بناؤں گا. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چھاپ دار التاج. یہاں پر روایت کرتے ہیں، اسماعیل زبید سے روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا بکر الوفات ارسل الى عمر لیستخلفہ. جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا، عمر کو بلایا تاکہ اس کو خلیفہ بنائے، جانشین بنائے. فقال الناس، لوگوں نے کہا اتستخلف علینا فظا غلیظا فلو ملکنا کان افظ واغلظ. لوگوں نے کہا کہ تم فظ غلیظ کو، ایک سنگ دل بد زبان آدمی کو ہم پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہو، اگر وہ خلیفہ بن جائے تو اور بھی زیادہ سنگ دل اور زیادہ بھی بد زبان ہو جائے گا. تم اللہ کا جواب کیا دو گے؟ اذ اتیتہ واستخلفتہ علینا، تم اللہ کا کیا جواب دو گے کہ تم ایسے شخص کو ہمارا خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ قال تخوفونی بربی، ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. اچھا، مقصد یہ ہے عزیزو کہ اس کے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اپنے بعد جانشین بنایا. کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن صرف جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے، سیاست شریعت بناتی جا رہی ہے. تو دوسرے طریقہ کار ان کے لیے مشروع ہو گیا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے امام بننے کا؟ کہ پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفے کو امام بنا دے. جیسے معاویہ، اس نے یزید کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، معاویہ نے یزید کو بنایا، یزید خلیفہ بن گیا، ختم بات. اچھا، تیسرا جو طریقہ کار ہے ان کے پاس، اور اس کے متعلق میں نے تفصیل سے بات نہیں کر سکا گزشتہ، وہ یہ ہے بالقہر والغلبہ، کہ ایک شخص
تلوار کے زور سے، سوٹی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے خلیفہ بن جاتا ہے تو وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. وہ چاہے فاجر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے حرام زادہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی طاعت واجب ہوتا ہے، اس کی طاعت شرعاً واجب ہوتا ہے، شرعاً واجب ہوتا ہے، اور اس کو وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نے پہلے جو میں نے تھا اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا تھا، اب واضح طور پہ بیان کرتا ہوں. اور یہ پوری جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، پوری جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کیونکہ پہلے میں نے اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکا تھا، تو اس لیے شاید بعض لوگوں کو یہ سمجھا ہو کہ میں نے جو عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی روح سے میں نے استدلال کیا ہے. نہیں، اس کی روح سے میں نے استدلال نہیں کیا ہے. وہ اس روایت کو ہم نے اس کی روایت کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ جماعت عمریہ کے نزدیک فاسق فاجر خلفاء کی طاعت واجب ہوا کرتی ہے. ہاں، فاسق فاجر خلفاء کی طاعت واجب ہوا کرتی ہے. یہ بھی مسلمات میں سے، اجماعیات میں سے، کہ فاسق فاجر خلیفہ چاہے وہ تلوار کے زور سے یہ خلیفہ بنے، اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. تو جیسا کہ یزید جو ایک فاسق تھا، فاجر تھا بالاجماع، اس نے حرے کے وقت چڑھائی کیا ہے مدینہ پر، اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطیع کے پاس جاتا ہے کہ تم اس کے خلاف کیوں خروج کرتے ہو، تم اگر مر جاؤ تو تم جاہلیت کی موت مرو گے، ٹھیک ہے نا. تو یزید کی خلافت جو ہے، یزید کی خلافت تم پہ واجب. یزید کی خلافت اس طرح تو نہیں بنی کہ وہ ڈنڈے کے زور سے بنا. یزید کی خلافت دو طریقوں سے بنی ہے. ایک تو اس کے والد نے اس کو خلیفہ بنایا، پھر صحابہ نے اس کے ساتھ بیعت کیا تھا، پھر اس ڈنڈے کے زور سے بھی وہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کے خلاف بھی اس نے وہ مخالفین کو قتل کرایا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا وجہ استدلال وہ تھا. لیکن جو اس کی وجہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے کہ جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ایک طریقہ کار ہے خلیفہ بننے کا. تو ملاحظہ فرمائیے، ان کے مختلف کتب میں دکھاتا ہوں اور ان کا اجماع ثابت کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے، بڑے علماء نے حکم دیا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ کتاب ہے الاحکام السلطانیہ للقاضی ابی یعلا الفراء الحنبلی، متوفى سنہ 458. یعنی احکام السلطانیہ یعنی خلافت، حکومت، سلطان کے جو احکام ہوتے ہیں، ولایت کے جو احکام ہوتے ہیں. چاپ مقدار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں. اچھا، احمد بن حنبل کی کہتے ہیں وقد روی عن احمد الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. کہتے ہیں کہ کیا خلیفے میں علم کی خلیفہ کو مجتہد ہونا ضروری ہے، خلیفہ عادل ہونا ضروری ہے، خلیفہ کو اس میں فضیلت ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، پارسائی ہونی چاہیے، یہ اس میں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، احمد کا فتویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، وفی روایت عبدوس ابن مالک القطان، احمد کا جو ایک احمد ابن حنبل کا اعتقادات اصول اہل سنہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا راوی ہے عبدوس ابن مالک القطان. احمد کا یہ بیان ہے اس میں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفہ، وہ شخص جو مسلمانوں پہ غالب ہو جائے اور تلوار کے زور سے تاکہ خلیفہ بن جائے. وسمی امیر الفاسقین، اور وہ امیر المؤمنین کہلائے، امیر الفاسقین کہلائے. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه اماما علیہ. جو بھی شخص اللہ پہ ایمان اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات ہو جائے اور وہ اس کو اپنا امام تسلیم نہ کرے. رات کو وہ سوئے اور اس شخص کو جو تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنایا، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، کوئی فرق نہیں، سب کو قتل کر کے خلیفہ بنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. عبد الملک ابن مروان، اس نے کیا خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ذبح کیا خانہ کعبہ کے بالکل مسجد الحرام میں. خلیفہ بن گیا تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا. عبداللہ ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اس کے بیٹوں نے بھی بیعت کی.
برن کان او فاجرا فہو امیر الفاسقین، چاہے وہ بر ہو، نیک آدمی ہو یا فاجر آدمی ہو، نیک آدمی ہو یا فاجر آدمی ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ صرف احمد کا قول ہے، نہیں، یہ قول احمد کا قول نہیں ہے، یہ اجماع آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی ہم ثابت کریں